بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ اگر یہ 4 یا ان 4 میں سے کوئی ایک بھی علامت دیکھو تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، دیکھو یہ بات سنبھل کر سننا کیونکہ یہ بات عام نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ ماننے سے گھبراتے ہیں، مگر اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جادو ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی پرانی سوچ نہیں۔ قرآن نے اسے حقیقت کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے وجود کو تسلیم فرمایا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جادو نے مضبوط دلوں کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا، خاص طور پر عورت۔ ہاں، عورت، کیونکہ عورت کا دل، اس کی روح، اس کے جذبات بہت نازک ہوتی ہیں اور اسی نرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا ہوں، میں پہلے جیسی کیوں نہیں رہی۔ دیکھو یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا جب بغیر کسی وجہ کے زندگی بوجھ لگنے لگے، جب گھستی ہوئی عورت اچانک خاموش ہو جائے، جب دل چاہے کہ سب سے دور بھاگ جائے، جب عبادت کرتے ہوئے بھی دل ڈوبا ہوا محسوس ہو، تو یاد رکھو یہ عام بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ صرف تھکن نہیں ہوتی، صرف ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ ایک پوشیدہ حملہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ اور سنو، جادو ایسے نہیں آتا کہ ڈھول بجا کر آئے، یہ خاموشی سے آتا ہے، رگ رگ میں اترتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے، احساسات کو مفلوج کر دیتا ہے، اور عورت کو اس کے اپنے آپ سے بدظن کر دیتا ہے۔ وہ خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہے، حالانکہ اصل مسئلہ اس کی طاقت نہیں بلکہ وہ وار ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا، جس عورت پر جادو ہو اس میں چند خاص کیفیتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ کیفیتیں پوری ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی شدت کے ساتھ ظاہر ہو جائے نہ، تو پھر آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ حقیقت کو پہچان لینا ہی نجات کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، ورنہ دیر ہو جائے تو نقصان دل، ایمان اور زندگی تینوں کو ہوتا ہے۔ جس عورت پر جادو ہو اس عورت پر 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دیکھو یہ بات ذرا سنبھل کر سننا کیونکہ یہ پہلی علامت بہت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا وار بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس عورت پر جادو کیا جاتا ہے نہ، اس کی زندگی سب سے پہلے اسی کے اپنے گھر سے بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ وہ گھر جو کبھی اسے سکون دیتا تھا اچانک اسے قید خانہ لگنے لگتا ہے۔ وہ شور جس کی ایک آواز پر دل نرم ہو جاتا تھا، کسی کی بات ابھی زہر لگنے لگتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، ساس نند، وہ رشتے جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہوتا، انہی سے بلا وجہ نفرت اور شدید چڑچڑاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ نفرت کسی واضح وجہ کے ساتھ نہیں آتی، نہ کوئی بڑا جھگڑا، نہ کوئی ناقابل معافی بات، نہ کوئی ایسا ظلم جس کا بدلہ بنتا ہو، بس دل کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے، معمولی بات پر غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی سی بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور خود حیران ہوتی ہے کہ میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میں کیوں ہر بات پر بھڑک اٹھتی ہوں، مگر اصل مسئلہ وہ نہیں سمجھ پاتی کیونکہ جادو عقل پر نہیں دل اور جذبات پر حملہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ عورت اپنے ہی گھر میں اجنبی بننے لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ سب اس کے خلاف ہیں، کوئی اسے نہیں سمجھتا، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں، شوہر کی محبت بھی اسے شک لگنے لگتی ہے، ماں کی دعا بھی اسے بے اثر محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں رشتے ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہیں۔ جادو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، محبت کو نفرت میں بدل دینا، سکون کو بے چینی میں اور گھر کو میدان جنگ بنا دینا۔ اور سنو، یہ چڑچڑاہٹ عام غصہ نہیں ہوتی، یہ وہ غصہ ہوتا ہے جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے، بغیر اجازت زبان پر آ جاتا ہے، اور بعد میں عورت خود رو کر کہتی ہے، میں نے ایسا کیوں کہا، میں ایسی نہیں تھی، مگر تب تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے، الفاظ زخم بن جاتی ہیں، رویے دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں، اور جادو اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت خود میں یہ تبدیلی محسوس کرے نہ کہ وہ اپنے ہی گھر والوں سے بلا وجہ دور ہوتی جا رہی ہے، نفرت اور جھنجھلاہٹ اس پر حاوی ہو رہی ہے،
तो इसे हरगज़ मामूली न समझे, क्योंकि यही वो पहली घंटी होती है जो अगर नज़र अंदाज कर दी जाए तो आगे बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। इस औरत पर जादू हो, इस औरत में 4 अलामत होती हैं। नंबर 2, देखो दूसरी अलामत वो है जो सबसे ज़्यादा खामोश मगर सबसे ज़्यादा खौफनाक असर डालती है। जिस औरत पर जादू किया जाता है वो अक्सर अपने सोने के वक्त या जागते लम्हों में ऐसे अजीब व गरीब ख्वाब देखती है जो मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ये ख्वाब न सिर्फ सादा ख्वाब होते हैं बल्कि इनमें एक खौफनाक कैफियत छुपी होती है, एक ऐसा एहसास जो दिल को अंदर से हिला कर रख देता है। कभी ख्वाब में ऐसा लगता है जैसे कोई साया इसके गिर्द घूम रहा हो, कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ इस पर काबू पा रही हो और वो खुद इसकी गिरफ्त से बाहर है। ये कैफियत सिर्फ रात के वक्त नहीं बल्कि दिन के वक्त भी असर डालती है और खुद को बेअख्तियार महसूस करती है, जैसे कोई गैर मरी ताकत इसकी सोच और एहसासात पर छा गई हो। मामूली बातों पर खौफ, छोटी छोटी हरकतों पर इज़्तिराब और एक अनजानी बेचैनी, ये सब इसी कैफियत के असरात हैं। वो खुद नहीं जान पाती कि ये सब हकीकी है या इसका ज़हन खिल रहा है, मगर दिल कहता है कि कुछ तो ठीक नहीं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये अलामत अक्सर छुप कर आती है। लोग ये समझती हैं कि औरत सिर्फ एहसास या ज़्यादा फिक्रमंद है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। जादू इस तरह काम करता है कि औरत की नींद और आराम को ज़हन में खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जागते हुए भी ऐसे महसूस करती है जैसे कोई नज़र न आने वाली कुव्वत इस पर असर डाल रही हो, इसके अर्दवाओं को कमज़ोर कर रही हो और इसके दिमाग को उलझा रही हो। ये कैफियत इंसान के ईमान और सुकून दोनों पर असर डाल सकती है। औरत को नमाज और दुआ करते हुए भी बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों पर एक अजीब दबाव होता है। अगर ये अलामत मुसलसल दोहराई जाए तो वो औरत जो पहले हंसती, आराम महसूस करती और अपने आसपास के माहौल से खुश थी, अब खौफ, इज़्तिराब और बेचैनी की लपेट में आ जाती है। यही वजह है कि जब आप किसी औरत में ये कैफियत देखें, सोते या जागते अजीब ख्वाब, डरावनी कैफियत या महसूस होना कि कोई चीज़ काबू पा रही है, तो इसे मामूली न समझें, क्योंकि ये अलामत जादू की चालाक, खामोश मगर इंतहाई मौसर पहचान है। और अगर वक्त पर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो आगे आने वाली मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस औरत पर जादू हो, इस औरत में 4 अलामत होती हैं। नंबर 3, देखो ये तीसरी अलामत सबसे ज़्यादा छुपी और ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये इंसान के अंदरूनी सुकून को पूरी तरह हिला देती है। इस औरत पर जादू हो, इसके दिल में बगैर किसी ज़ाहरी वजह के शदीद घबराहट, खौफ या बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाता है। ये वो कैफियत है जो दिन के किसी भी लम्हे आ सकती है। अचानक दिल धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और दिल कहता है कि कुछ खतरा करीब है, हालांकि बाहर सब बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। और सुनो, ये घबराहट आम परेशानी नहीं होती, ये वो खौफ है जो दिल के अंदर से उठता है, दिमाग को उलझा देता है और औरत को बेकाबू महसूस कराता है। वो खुद सोचती है कि शायद ये बस ज़हनी दबाव है, शायद थकन है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ये घबराहट इतनी मुस्तकिल हो जाती है कि औरत छोटी छोटी बातों पर भी खौफ महसूस करने लगती है। मामूली हालात इसे दबाव में ले आती हैं और हर लम्हा इसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ती रहती है। और सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि ये कैफियत औरत के ईमान और रूहानी सुकून पर भी असर डालती है। दिल में मुसलसल खौफ और घबराहट होने की वजह से इबादत करते हुए भी दिल ठंडा रहता है, दुआ करने के बावजूद सुकून महसूस नहीं होता और ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले भी मुश्किल लगने लगती हैं। ये कैफियत आस्ता आस्ता औरत को कमज़ोर कर देती है और इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गैर मरी ताकत हर तरफ से इसके ऊपर छा गई हो। ये अलामत माशरी ज़िंदगी में भी असर डालती है। औरत बगैर किसी वजह के घबराहट और खौफ की वजह से रिश्तों में बेचैनी पैदा कर देती है, दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है और ख़ुद को अलग थलग महसूस करने लगती है। घर का माहौल, काम का बोझ, छोटे छोटे मामूल
اولاد سب اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں بغیر وجہ کے دل میں مسلسل گھبراہٹ، خوف یا بے چینی، تو اسے کبھی بھی معمولی مت سمجھنا، کیونکہ یہ جادو کی خاموش مگر خطرناک طاقت کی واضح علامت ہے، اور اگر نظر انداز کیا جائے تو یہ اندرونی دباؤ، نفسیاتی پریشانی اور روحانی کمزوری میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے اس کیفیت کو پہچاننا اور بروقت توجہ دینا زندگی اور ایمان دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اس عورت پر جادو ہو، اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، دیکھو یہ چوتھی علامت سب سے زیادہ انگیز اور خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورت کے روحانی تعلق کو متاثر کرتی ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے اسے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا، نماز جو پہلے سکون کا ذریعہ تھی اب بوجھ لگنے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت جو دل کو راحت دیتی تھی اب کانوں میں بھاری اور دل میں بے اثر محسوس ہونے لگتی ہے، دعا جو پہلے امید کی روشنی تھی اب ایک خالی عمل لگنے لگتی ہے۔ اور سنو، یہ کیفیت صرف کبھی کبھی نہیں آتی بلکہ اکثر اور اچانک آ کر دل کے سکون کو ہلا دیتی ہے۔ عورت خود حیران رہ جاتی ہے کہ میں پہلے اتنی پرعزم اور مخلص تھی، اب یہ دل کیوں نہیں لگتا۔ یہ احساس بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے دل اور دماغ پر چھا گئی ہو اور عبادت کرنے جذبے کو دبا رہی ہو۔ یہ علامت سب سے زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ یہ عورت کے ایمان اور روحانی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ دل کی بے رخی اور بیزاری آہستہ آہستہ عبادت کو محض رسم بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان کی روحانی قوت کمزور ہونے لگتی ہے، دعا اور قرآن کا اثر دل پر نہیں ہوتا اور دل کی خوشی اور سکون چھن جاتی ہیں۔ اگر یہ حالت مسلسل رہ جائے تو نہ صرف دل کا سکون جاتا بلکہ ایمان میں بھی دباؤ پیدا ہوتا ہے اور عورت کے اندر خوف، اضطراب اور بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت معاشرتی اور ذاتی زندگی میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت اپنی عبادت سے بیزار ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کمزور لگتی ہے، اندر سے خوف اور اضطراب محسوس کرتی ہے اور تعلقات میں بھی بے چینی پھیل جاتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ حالت اکثر چھپ کر آتی ہے اور عورت کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ جادو کی اثر انگیزی ہے۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، نماز، دعا یا قرآن سے اچانک بیزاری محسوس ہونا، دل کا اجاڑ ہونا، تو اسے کبھی بھی معمولی مت سمجھے۔ یہ جادو کی خاموش مگر خطرناک پہچان ہے اور وقت پر توجہ نہ دی جائے تو یہ روحانی، نفسیاتی اور جذباتی نقصان پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ علامت پہچاننا اور فوراً توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھو، زندگی میں انسان کو بہت سے لوگ ملتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ دشمن وہی ہوتی ہیں جو سامنے کھڑے ہو کر ہمیں نقصان پہنچائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دشمنیاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی لفظ کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے، کبھی چھوٹی سی بے دلی یا حسد کی کیفیت آگے بڑھ کر بڑا مسئلہ بنا دیتی ہے۔ گھر میں، محلے میں، کام کی جگہیں یا رشتہ داروں کے درمیان چھوٹی باتیں کبھی کبھار اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پورے تعلقات پر اثر ڈال دیتی ہے۔ ایسے میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ معمولی جھگڑے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ چھوٹی باتیں ایک بڑی آزمائش کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور حقیقت میں ان کے بیچ کوئی بڑی وجہ بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ اور سنو، عورت کی زندگی بھی اس سے الگ نہیں۔ جو عورت اپنے گھر، اپنے شوہر یا اپنے رشتوں میں اچانک بے چینی، نفرت یا عجیب کیفیت محسوس کرنے لگے، اس کے پیچھے اکثر چھپی ہوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ دشمنی کے اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جو حسد، کینہ یا بغض رکھتا ہے، عورت پر اثر ڈالنے کے لیے جادو کا سہارا لے سکتا ہے۔ یہ دنیا کی سخت حقیقت ہے کہ بعض لوگ اپنے حسد یا بغض کو چھپانے کے لیے نہ صرف لفظوں بلکہ اعمال سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، اور عورت اس کی حساسیت اور برداشت قدرتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا دل اور ذہن سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خواتین خود بھی ناپاک یا غیر محفوظ حالات میں رہتی ہیں یا اپنے رشتوں میں غیر مناسب تعلقات یا غلط ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں جادو کے اثرات ان پر زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ دل اور روح کی کمزوری وہاں ایک دروازہ کھول دیتی ہے۔ کبھی کوئی دشمن
یا غیر محفوظ رویے بھی جادو کے اثرات کو بڑھا سکتی ہیں۔ یاد رکھو، جادو کا تعلق ہمیشہ صرف دشمنی سے نہیں ہوتا، بلکہ دل کی کمزوری، حسد، بغض، ناپاکی یا کسی برے ماحول کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جب عورت پر جادو ہوتا ہے تو یہ 4 واضح علامات دکھائی دیتی ہیں: خود اپنے گھر یا رشتوں سے بلا وجہ نفرت، سوتے یا جاگتے عجیب خواب، بغیر وجہ کے شدید گھبراہٹ اور عبادت سے اچانک بیزاری۔ یہ وہ گھنٹیاں ہیں جو خبردار کرتی ہیں کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ اگر یہ علامات شدت کے ساتھ ظاہر ہوں تو اسے معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ دل، روح اور زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اب سنو، جب یہ وجوہات اور علامات واضح ہو جائیں تو مسئلے کو نظر انداز کرنا سب سے خطرناک کام ہے۔ عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے صبر اور دعا سے کام لے، دل کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرے اور کسی مشکوک یا بدنیت شخص کے قریب نہ جائے۔ عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرے، کیونکہ نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت دل اور روح کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جادو کے توڑ کے لیے بھی کچھ مؤثر طریقے ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی مخصوص آیات اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کی تلاوت روزانہ کریں۔ رات اور دن میں روحانی حفاظت کے لیے یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اپنے جسم، کپڑوں اور گھر کو پاک رکھیں اور نیت صاف رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو کسی معتبر اور علم والے شخص سے مدد لیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق روحانی علاج بنا سکے۔ دیکھو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوف میں نہ رہو، لیکن خبردار رہو۔ جادو کی وجوہات اور اثرات موجود ہیں، مگر اگر وقت پر پہچانا جائے اور اللہ کی پناہ، دعا اور قرآن کی تلاوت اختیار کی جائے تو یہ اثر کمزور اور ختم ہو سکتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ دل اور روح دونوں کی حفاظت کرے، اپنے آس پاس کے ماحول پر دھیان دے اور کسی بھی غیر معمولی کیفیت کو نظر انداز نہ کرے۔